مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ آج کے دن کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا، یہ سانسیں بخشی تاکہ ہم اس کے حضور جھک کر اس کی نعمتوں برکتوں کے لیے اس کا شکر ادا کر سکیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کر سکیں کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس کے حضور جھکیں اور اس کی برکت کو حاصل کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے کلام کو سنیں، سیکھیں، اسے اپنی زندگی میں اپنائیں، ہمارے اس چینل خدا موجود ہے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے وسیلہ سے خداوند مجھے، آپ کو، ہمارے خاندانوں کو، سب ویڈیو دیکھنے والے اور ان کے خاندانوں کو بھی برکت بخشے۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں۔ یہوہ یری، میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے اس دن کے لیے، زندہ آسمانی باپ جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا کہ ہم سب مل بیٹھ کر تیری حضوری میں جھکیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ زندہ آسمانی باپ، آج کا کلام میرے لیے، میری زندگی کے لیے اور قدوس خداوند جتنے لوگ اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں ان سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ مانگ لیتی ہوں تیرے زندہ جلالی اور بابرکت نام سے، آمین۔ میرے ساتھ خداوند کا زندہ پاک کلام کھولیں۔ پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن اگر ہم میں نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے تاکہ آپ کی دعائیں رک نہ جائیں۔ ایمانداروں نے اپنی زندگی میں رشتوں کو نظر انداز کیا ہے کیونکہ ہم نے کلام کا وہ حصہ نہیں پڑھا جہاں ذکر ہے ہماری ایک دوسرے پر تنقید ان قوتوں کے لیے رکاوٹ بن گئی جو خدا نے ہمیں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے بخشی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے سے روحانی عالم میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس سے ابلیس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہماری دعاؤں کے جواب رک جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خدا کے فرشتے بھی ہمارے لیے کام نہیں کر سکتے۔ پطرس رسول نے شوہروں کو سمجھایا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اے شوہروں، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 7ویں آیت ہے۔ شوہر اور بیوی، والدین اور بچے، آپ کے ہم خدمت، آپ کے ساتھ رفاقت رکھنے والے سب کو ضرورت ہے کہ لڑائی جھگڑے سے خبردار رہ کر محبت میں چلیں۔ اپنے رشتوں پر بھی خدا کے کلام کی روشنی ڈالیں۔ اس بھید کو سمجھیں کہ ہم سب ایک دوسرے کا اہم حصہ ہیں۔ یہ بھی جان لیں کہ ہم بدن اور ایک روح ہیں، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بندھن میں بندھی رہے۔ بہت خوبصورت بات یہ افسیوں 4 باب 3 سے 4 آیت میں لکھا ہے۔ اپنے تمام رشتوں میں خدا کی قوت کو کام کرنے دیں اور اس کی روشنی میں چلنا سیکھیں۔ یقیناً ہم رشتوں کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ہر رشتے کی قدر کریں۔ ہر رشتے کا ایک اپنا مقام ہے۔ والدین کا، بہن بھائیوں کا، میاں بیوی کا، بچوں کا، ہم خدمتوں کا ایک اہم کردار ہے ہماری روحانی زندگی کے لیے۔ ہم ایک دوسرے سے جب اختلافات رکھتے ہیں تو پھر ہماری دعائیں رک جاتی ہیں اور ہماری دعاؤں کے جواب نہیں ملتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتوں کی ایک دوسرے کے قدر اور عزت کریں، اور اگر ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہیں تو خداوند کا جلال بھی ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ یہ رشتے خدا نے ایسے نہیں بنائے، یہ رشتے خدا نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہمیں تسکین ملے۔ اگر ہم دکھ میں ہوں تو ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر اس دکھ کو بانٹ سکیں۔ اگر ہم خوشی میں ہیں تو ہم ان رشتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر خوشی کو بانٹ سکیں۔ اس لیے ہمیں ہر رشتے کی عزت اور قدر کریں تاکہ خدا ہماری دعائیں روکے نہ، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جلد جواب دے جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف پاسبان کلیسیا کے لیے کرے اور کلیسیا صرف پاسبان کے لیے کرے، یا ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کریں۔ ہر رشتے کو خدا نے اہمیت دی ہے۔
ہمیں اپنے والدین کے لیے، جب ہم اپنے والدین اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر رشتے کی عزت، قدر اور احترام کرنا چاہیے، اور ہر رشتے کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں بہن بھائی دیے، اس نے ہمیں میاں بیوی بنایا، اس نے ہمیں بچے عنایت کیے، اس نے ہمیں خدمت گزار ساتھی دیے، اس نے ہمیں اچھے دوست دیے، اس نے اچھے تعلقات کو نبھانے کے لیے ہماری زندگیوں میں ان رشتوں کو مقام دیا، تاکہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور وہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا جلد ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ ہمیں خدا کی محبت کو جاننا چاہیے کہ اس نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا۔ سو ضروری ہے ہر رشتے کو عزت احترام دیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی فکر کریں۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، ہماری زندگیوں میں خوشیاں آئیں۔ جب ہم ان رشتوں کو دور کر دیتے ہیں تو پھر خدا ہم سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں رکیں نہ، ہمیں ان کا جلد جواب ملے، تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے تاکہ خداوند کی برکت ہم پر نازل ہو۔ سو میرے عزیزو، آج اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ آج کا کلام میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ بحر و بر کے مالک، میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ باپ، میں کمزور ہوں، میں بہت سی باتوں میں کمزور ہوں، لیکن باپ تو میرا زور ہے، تو میری رہنمائی کرتا ہے، تو میری زبان کا ذمہ لیتا ہے، تو میرے دل کا ذمہ لیتا ہے، تو میری آنکھوں کا ذمہ لیتا ہے، تو میرے دماغ کا ذمہ لیتا ہے۔ بحر و بر کے مالک، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کر۔ ہم کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بہت سی باتوں میں خطائیں کرتے ہیں، لیکن باپ تو ہمارا باپ ہے، تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو اپنے کلام سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں کس طرح گزارنی ہیں۔ زندہ آسمانی باپ، آج جیسے ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا کہ ہمیں اپنے رشتوں کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، تاکہ خدا باپ ہماری دعائیں رکے نہ۔ زندہ آسمانی باپ، میں تجھ سے منت کرتی ہوں کہ تو ہماری زندگیوں میں گہرا کام کر، ہمارے رشتوں میں تو گہرا کام کر، ہمیں خدا باپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عنایت کر، تاکہ ہم ایک دوسرے کی عزت، احترام، پیار، محبت اور خلوص سے پیش آئیں، تاکہ خدا باپ تو ہم سے خوش ہو، اور جب تو ہم سے خوش ہو تو ہمیں ہر برکت، ہر نعمت سے نوازے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ خدا باپ، جو وقت تو نے مقرر کیے تو انہی اوقات میں مہیا کرتا ہے۔ زندہ آسمانی باپ، آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں میں خدا باپ تو ہماری زندگیوں میں گہرا کام کر۔ اپنے آپ کو، تیرے خادم کو، اپنے گھرانے کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتی ہوں۔ یہوہ یری، اگر ہم سے کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ ہوتا ہے تو قدوس خداوند ہمیں اس سے روک، تاکہ خدا باپ ہم تیرے حضور میں جھکیں، اور خدا باپ تیرے کلام کو جب بیان کریں تو تیری برکت، تیری شفقت آئے، اور خدا باپ ہم تیرے نام میں بڑھتے چلے جائیں۔ یہوہ یری مینا مانا حمدون زنی قتل صبر بیری بیری کا دزیلا بخش۔ باپ، میں جہاں کمزور ہوں میرا زور بن، میری مدد کر، میری رہنمائی کر، مجھے عقل، دانائی اور فہم دے کر استعمال کر، تاکہ خدا باپ میں تیرے نام میں بڑھتی چلی جاؤں۔ زندہ آسمانی باپ، خاص طور پر اپنی ڈائسس آف رائمن کے لیے تجھ سے منت کرتی ہوں۔ زندہ آسمانی اپنے ماڈریٹر بشپ صاحب کے لیے خدا باپ تجھ سے منت کرتی ہوں۔ تمام خدام کے لیے خدا باپ جو تیری خدمت کرتے ہیں، بحر و بر کے مالک اپنا جلال ظاہر کر۔ زندہ آسمانی باپ، اپنے چرچ سینٹ اسٹیفنس چرچ کی کلیسیا کے لیے تجھ سے برکت کی دعا چاہتی ہوں۔ ہر ایک خاندان کو تیری حضوری میں لاتی ہوں، ان تمام درخواستوں کو جو تیرے لوگ تیرے حضور میں رکھتے ہیں، میں تیری بندی، تیری خادمہ خدا باپ ان کو تیری حضوری میں لے کر آتی ہوں۔ اپنا شفقت والا ہاتھ بڑھا کر باپ تو ہماری زندگیوں میں گہرا کام کر، تاکہ خدا باپ ہم تیرے نام کی گواہی دیں، ہم تیری گواہ بن سکیں، اور خدا باپ ہمارے منہ سے تیری تعریف نکلے، اور خدا باپ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے تیرے دل کو ٹھیس لگے۔ یہوہ یری، میں جہاں کمزور پڑتی ہوں میرا زور بن۔ زندہ آسمانی باپ، خاص طور پر سینٹ اسٹیفن کے ٹاور کی تعمیر کے لیے تجھ سے خاص منت کرتی ہوں۔ زندہ آسمانی باپ، اپنا شفقت والا ہاتھ بڑھا کر خدا باپ اپنے لوگوں کو تیار کر، تاکہ خدا باپ اس ٹاور کی تعمیر میں خدا باپ ہر ایک مل کر کوشش کریں، اور خدا باپ ہم اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے تعمیر کر سکیں۔ پیرش کمیٹی کے لیے،
ٹاور کمیٹی کے لیے خدا باپ میں تجھ سے برکت کی دعا چاہتی ہوں، تیرے خادم کے لیے، ان کی صحت تندرستی کے لیے تجھ سے منت کرتی ہوں، ساری کمی کمزوری بھی رحمہ دونا زانی کا تناسانی کا تلاسا برا برا بینی بیر بیر مینی کا دور زنی کا دزینہ باپ تیرے جلالی نام کے وسیلہ سے جاتی رہے۔ تیرا بندہ تیرا بیٹا ہے اور خدا باپ تیرا خادم ہے، اس کی حفاظت نگہبانی کر تاکہ وہ اور چرچ کی بیداری کے لیے اور زیادہ بہتر طور پر کام کر سکے۔ اپنی ڈائسس کے تمام مسائل کو تیرے حضور میں رکھتی ہوں باپ، اپنے جلالی نام کے ہر کام میں تو بشپ صاحب کی مدد رہنمائی کر، اپنے بیٹے کو عقل دانائی اور فہم دے کر استعمال کر تاکہ وہ اس ڈائسس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے میں ہماری مدد کر سکیں۔ زندہ آسمانی باپ تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اپنے جلالی نام کے وسیلہ سے جتنے لوگوں کی درخواستیں آئی ہیں باپ تیری حضوری میں رکھتی ہوں تاکہ جلد جواب آئے اور تیرے بچے تیرے نام کے گواہ بن سکیں۔ مانگ لیتی ہوں تیرے زندہ جلالی اور بابرکت نام سے، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ یسوع تیرے نام میں فتح ہے، یسوع تیرے کلام میں فتح ہے، یسوع تیرے خون میں فتح ہے، آمین۔